بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 27 باب المسح علی الخفین چل رہا ہے، یعنی موزوں پر مسح کرنے کے احکامات کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور اس کا حصہ دوم ہے۔ سبق نمبر 26 میں ہم نے موزہ پر مسح کرنے کی شرائط اور طریقہ کار پر بات کی، اور آج ہم بات کریں گے کہ مسح کی مقدار کتنی ہے، یعنی کتنی انگلیوں کے ذریعے سے ہم ہاتھ کی کتنی انگلیوں سے ہم مسح کریں گے، اور موزے کے اندر کچھ شرائط بھی ہوں گی کہ موزے کے اندر پھٹن وغیرہ کی کیا صورتحال ہے، کہ کس ترتیب سے اگر وہ موزہ پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسح نہیں کر سکتے، اور کتنا پھٹا ہوا ہو تو مسح نہیں کر سکتے، اور کتنی صورت میں پھٹا ہونے کی صورت میں مسح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسح کے توڑنے والی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کا بھی آج ہم ذکر کریں گے۔ وفرض ذلك مقدار 3 اصابع من اصابع اليد، مسح موزوں پر جو کرنا ہے اس کی فرض مقدار وہ ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں، ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار وہ فرض ہے، اور موزوں کے اوپر کی جانب اس پہ مسح کرنا ہے۔ امام کرحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اصابع الرجل، پاؤں کی 3 انگلیوں کا اعتبار ہے، چونکہ پاؤں پر مسح کرنا ہے تو ان کے نزدیک پاؤں کی 3 انگلیاں ہونی چاہیے۔ والاول اصح، پہلا قول احناف کا یہ زیادہ صحیح اور مفتبی ہے کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کا اعتبار ہے، اعتبارا لآلۃ المسح، مسح کا جو آلہ ہے اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ مسح کا آلہ وہ ہاتھ ہے، کیونکہ ہاتھ کے ذریعے سے وہ مسح کیا جاتا ہے، تو جس طریقے سے سر کا مسح ہاتھ کے ذریعے کیا جاتا ہے تو ہاتھ کی انگلیوں کا اعتبار ہے، تو اسی طریقے سے موزوں کا مسح بھی وہ ہاتھ ہی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو 3 انگلیاں یہ اکثر ہوتی ہیں ہاتھ میں، تو لہذا للاکثر حکم الکل، گویا کہ پورا ہاتھ ہی ان سے مراد ہے، اور انگلیاں ہی ہاتھ کے اندر اصل ہوتی ہیں، لہذا ہاتھ کی انگلیوں کا اعتبار ہوگا چونکہ وہ مسح کا آلہ ہے۔ ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير، یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسح سے موانع کون کون سے ہیں، کن کن چیزوں کی وجہ سے مسح موزوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سے سب سے یہ کہ موزے کے اندر پھٹن وہ کتنی ہو کہ اس کی مقدار کے ہوتے ہوئے مسح کرنا اس پہ درست نہیں ہے۔ تھوڑی بہت تو چل جاتی ہے، 1 انگلی کی بقدر، یا اس طریقے سے کٹا ہوا ہے لیکن آپس میں جڑا ہوا ہے تو پھر بھی اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اور سوراخ ہے تو پھر وہ کتنا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں۔ ولا يجوز المسح على خف، جائز نہیں ہے مسح کرنا ایسے موزے کے اوپر فيه خرق كثير، جس کے اوپر زیادہ پھٹن ہو۔ تھوڑی بہت پھٹن سے تو موزہ خالی نہیں ہوتا، عام طور پہ ہوتی ہے، وہ معاف ہے، زیادہ نہ ہو، اتنی زیادہ کہ یبین منہ قدر 3 اصابع من اصابع الرجل، کہ پاؤں کی جو چھوٹی 3 انگلیاں ہیں نا، ان 3 انگلیوں کی بقدر اس سے ظاہر ہو جائے، اتنی پھٹن اگر ہے تو اس پر پھر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ 3 انگلیاں یعنی لمبائی کے اندر وہ وہاں سے ظاہر ہو سکتی ہیں، اتنا پھٹا ہوا ہے اور اندر انگلیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اگر یا اتنی انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو رہی ہے تو پھر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اگر جس کو ہم کہتے ہیں چرا ہوا، اگر یعنی کینچی کی طرح کا اس کو کٹ لگا ہے لیکن وہ آپس میں دونوں سائڈیں جڑی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر مسح کرنا درست ہے۔ یہ وہ ہے کہ باقاعدہ اوپر سے پورا اس کا ٹکڑا ہی اٹھا ہوا ہے اور نیچے سے 3 انگلیوں کی بقدر جگہ نظر آ رہی ہے پاؤں کی، تو چونکہ اب اس کا دھونے کا حکم ہوگا اس جگہ کا، تو ایک ہی پاؤں کے اندر غسل اور مسح جمع نہیں ہو سکتے کہ کسی کو حصے کو دھویا جائے اور کسی حصے پر مسح کیا جائے، اس وجہ سے پھر مسح کرنا درست نہیں ہوتا، سارے پاؤں کو دھونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ پھٹن جس میں 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو وہ معاف نہیں ہے، اس سے کم معاف ہے۔ فإن كان اقل من ذلك، اگر اس سے کم ہے، 2 انگلی یا 1 انگلی نظر آ رہی ہے، اتنا پھٹا ہوا ہے، جازہ، پھر درست ہے۔ امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا قول یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا يجوز، تھوڑی سی پھٹن بھی اگر ہے تو پھر بھی جائز نہیں ہے مسح،
وہ قیاس کے اوپر گئے ہیں کہ اگر تھوڑی سی جگہ بھی ہے وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ کم بھی ہے پھر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسْلُ الْبَادِ جب ظاہر ہونے والا جو پاؤں کا حصہ ہے چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو جب اس کا دھونا واجب ہو گیا تو یجب غسل الباقی تو باقی کا دھونا بھی واجب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی عضو کے اندر مسح اور غسل دونوں جمع ہو جائیں. لنا احناف کے نزدیک جواب یہ ہے دلائل یہ ہیں کہ ان الخفاف لا تخلو عن قلیل خرق عادتاً تھوڑے بہت پھٹن سے تو کوئی بھی موضع عام طور پر خالی نہیں ہوتا. تھوڑی بہت پھٹن اس کی سلائی وغیرہ میں آ ہی جاتی ہے. فَيَلْحَقُهُمُ الْحَرَجُ فِي النَّزْعِ پس اگر یہ کہا جائے کہ اس تھوڑی سی پھٹن کی وجہ سے ان کو نکالیں تو اس کی وجہ سے نمازیوں کو حرج لاحق ہوگا نکالنے میں. اور سردیوں میں بار بار نکالنا پھر اس کو پہننا پھر نکالنا پھر پہننے میں حرج لازم آتا ہے. وَتَخْلُ عَنِ الْكَبِيرِ اور زیادہ پھٹن سے عام طور پر موضع خالی ہوتے ہیں. زیادہ پھٹن عام طور پر نہیں ہوتی تھوڑی بہت پھٹن تو ہوتی ہے. زیادہ پھٹن ہوگی تو فلا حرج اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو پھر ظاہر ہے کہ مسح کی اجازت ہم بھی نہیں دیں گے. والکبیر اچھا کبیر کیا ہے اب ہم اس کو ذکر کر لیتے ہیں جس طرح متن میں بھی ذکر ہے کہ زیادہ اور کبیر کا تناسب احناف کے نزدیک کیا ہے وہ یہ ہے کہ عین کشف قدر ثلاث اصابع الرجل اصغرها کہ جو پاؤں کی 3 انگلیاں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. پاؤں کی 3 انگلیاں چھوٹی 3 انگلیاں جو ہے نا یا ان میں سے سب سے چھوٹی انگلی کی بقدر جو اس جیسی 3 انگلیوں کی بقدر جگہ اس سے ظاہر ہو جائے جس طریقے سے متن میں ذکر کر دیا گیا. وہ صحیح سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے. ورنہ اس کے نیچے بہت ساری اور روایات بھی ہیں کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کی بقدر ہو اس لیے کہ وہ مسح کا آلہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے. لیکن راجح اور مختبی قول یہ ہے کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی بقدر جگہ پھٹی ہوئی ہو تو تب مسح کرنا اس پہ کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن الاصل فی القدم هو الاصابع اس لیے کہ پاؤں کے اندر سب سے اصل جو ہے وہ انگلیاں ہیں. انگلیوں کے کٹنے کی وجہ سے دیت بھی پوری آتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ انگلیاں ہی اصل ہوتی ہیں. والثلاث اکثرها اور 3 انگلیوں کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ 3 انگلیاں وہ زیادہ ہوتی ہیں پاؤں کے اندر چونکہ 5 ٹوٹل ہیں تو 3 اس میں زیادہ ہیں. فیقام مقام الکل لہذا اس اکثر کو کل کا حکم ہم دے دیں گے اور وہ کل کے قائم مقام ہوں گی. ہم یہ سمجھیں گے کہ 3 انگلیاں ظاہر ہو رہی ہیں گوئے کا پورا پاؤں ظاہر ہو گیا. واعتبار الاصغر چھوٹی انگلی کا کیوں اعتبار کر رہے ہیں بڑی انگلیوں کا اعتبار کریں نا تو کہتے ہیں کہ چھوٹی انگلیوں کا اعتبار للاحتیاطی احتیاط کی وجہ سے ہے کیونکہ بڑی انگلیوں کی وجہ سے تو پھٹن پھر بہت زیادہ ہم نے یعنی تصور کرنا ہوگا پھٹن کا کہ اتنی زیادہ پھٹن ہو کہ انگوٹھے جتنی یا بڑی انگلیوں جتنی 3 انگلیاں تو پھر تو بے احتیاطی بھی اس میں ممکن ہے تو بہت زیادہ حصہ پاؤں کا ظاہر ہو جائے گا. اس لیے احتیاطاً یہ ہے کہ چھوٹی 3 انگلیوں کی بقدر بس پھٹن ہے تو ہم اس کے اوپر احتیاطاً جو کہ عبادات کے اندر اور طہارت کے اندر احتیاط پر ہی فتویٰ ہوتا ہے لہذا اسی پر ہی عمل کریں گے. ولا معتبر بدخول الانامل اذا كان لا ينفرج عند المشي پورے ان کے داخل ہونے کا اعتبار نہیں ہے. انگلیوں کے جو پورے ہیں جب موزہ جو ہے وہ چلتے وقت کھلتا نہیں ہے. مثلا موزے کے اندر پھٹن تو ہے لیکن چلتے وقت وہ پاؤں باہر نہیں نکلتا اور موزہ کھلتا نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ کینچی کی کٹ کی طرح کا کٹ لگا ہوا ہے اس میں جس طرح کہ کینچی نے کاٹا ہوا ہو تو ویسے اگر بیٹھا ہو انسان تو اس سے انگلیوں کا پورا تو باہر کو نکلتا ہے تو لیکن یہ کہ جب چلو تو موزہ کھلتا نہیں ہے. تو جب چلو تو موزہ کھلتا نہیں ہے تو پھر اس پہ مسح کر سکتے ہیں. اگر چلنے کی وجہ سے موزہ کھلتا ہے تو بے شک پھر پورے بھی باہر نکلتے ہوں تو پھر اس میں 3 انگلیوں کی مقدار اگر پھٹن ہے تو پھر مسح نہیں کر سکتے ورنہ کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ انگلیوں کے پورے کو یہاں پہ ہم اس شرط کے اندر داخل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر پورے تھوڑے بہت نکلتے ہیں تو پھر بھی مسح کر سکتے ہیں بشرطے کہ چلتے وقت وہ کھلتا نہ ہو. وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ فِي كُلِّ خُفٍ عَلَى حِدَةٍ اچھا یہ جو 3 انگلیوں کی مقدار اگر پھٹا ہوا ہو تو مسح نہیں کر سکتے تو کیا یہ دونوں موضوع کے اوپر جو پھٹن ہے اس پھٹن کو جمع کر کے 3 انگلیاں کریں یا ہر موضوع کے اوپر الگ سے اعتبار کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 انگلیوں کی مقدار ہے اس کا اعتبار ہر موضوع میں الگ الگ کیا جائے گا.
لہٰذا اگر 1.5 انگلی کی مقدار ایک موزے کے اوپر پھٹن ہے اور 1.5 انگلی کی مقدار دوسری کے اوپر ہے تو ان دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، لہٰذا دونوں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ الگ الگ یعنی ہر موزے پہ 3 انگلیوں کی مقدار اگر پھٹن ہے تو پھر مسح نہیں کر سکتے، اگر کم ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ فَيُجْمَعُ الْخَرْقُ فِي خُفٍّ واحد، ہاں ایک موزے کے اندر جو پھٹن ہے جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے تو اس کو جمع کریں گے اور دیکھیں گے کہ 3 انگلیوں کی مقدار بنتی ہے تو مسح نہیں کر سکتے، اگر نہیں بنتی تو کر سکتے ہیں، لیکن لا یجمع فی خفین، 2 موزوں کے اندر جمع نہیں کریں گے۔ لأن الخرق فی احدہما لا یمنع قطع السفر بالآخر، اس لیے کہ ہمارا جو معیار ہے موزوں کے اندر وہ یہ ہے کہ سفر اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا موزہ کہ اس میں 2 میل تک چلنے میں آسانی کے ساتھ انسان چل سکے تو ایسے موزے پر مسح کرتے ہیں۔ تو اگر ایک موزے کے اندر پھٹن ہے دوسرے کے اندر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس موزے کے اندر پھٹن ہے اس کے اندر تو نہیں چلا جا سکتا، لیکن جو دوسرے جس کے اندر پھٹن نہیں ہے اس کے اندر تو چلا جا سکتا ہے نا، جس کے اندر پھٹن ہے اس کے اندر نہیں چلا جا سکتا، جس کے اندر پھٹن نہیں ہے اس کے اندر تو چلا جا سکتا ہے۔ تو ایک کے اندر پھٹن کا ہونا دوسرے کے اندر سفر سے مانے نہیں ہے، جب مانے نہیں ہے تو لہذا دونوں کی پھٹن کا الگ الگ اعتبار کریں گے، دونوں کی پھٹن کو آپس میں جمع نہیں کریں گے۔ بخلاف النجاستی، بخلاف اس کے نجاست کے، المتفرقہ جو متفرق طور پر نجاست اگر موزے کے اوپر لگی ہوئی ہو، دونوں موزوں کی نجاست کو جمع کریں گے اور ایک طرف شمار کریں گے نجاست غلیظہ کا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک موزے کے اوپر الگ سے ایک درم شمار کریں اور دوسرے موضوع کے اوپر الگ سے ایک درم شمار کریں، ایسا نہیں کریں گے، نجاست کو جمع کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ حامل للکل، کیونکہ یہ آدمی جو موزے پہنے ہوئے ہے جس کے اوپر نجاست لگی ہوئی یہ ساری نجاست کو اٹھانے والا ہے۔ تو یہاں پر موزے پہننے والے سے متعلق ہے یہ نجاست کہ 2 الگ الگ موزوں پہ ان کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو جمع کریں گے اور دونوں موزوں سے الگ ایک ساتھ اس نجاست کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو جمع کر کے دیکھا جائے گا، ایک درم سے زیادہ ہے تو ان پہ مسح نہیں کر سکتے اور اگر ایک درم سے کم ہے تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ جبکہ اوپر پھٹن والے مسئلے کے اندر وہ الگ الگ موزوں کی پھٹن کا الگ الگ اعتبار ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ایک موزہ دوسرے موزے کے لیے مانے نہیں ہے سفر کرنے سے، تو وہاں پہ سفر کرنا یہ علت ہے اور وجہ ہے، اور یہاں پہ خود نجاست کو اٹھانے والا جو انسان ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس صورت کے اندر خود اٹھانے والا تو چونکہ ساری نجاست کو اٹھانے والا ہے، لہذا چاہے ایک موزے پہ ہو دوسرے موزے پہ ہو، لہذا دونوں کو جمع کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو سطر کا کھلنا ہے، وانکشاف العورتی نظیر النجاستی، سطر کا کھل جانا یہ بھی نجاست کی نظیر ہے، نہ کہ پھٹن کی نظیر ہے، کہ اگر جگہ جگہ سے انسان کا سطر کھل گیا، ران کھل گئی تھوڑی سی، تھوڑا سا گھٹنا کھل گیا، تھوڑا سا ناف کھل گیا، تو کل ملا کر اگر دیکھیں تو وہ اتنا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو سب کو ملائیں گے اور ان کو جمع کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ران کا الگ، ایک ران کا الگ ہو، دوسری ران کی کا سطر کا کھولنا وہ الگ شمار ہوگا، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مکمل طور پر جہاں جہاں پہ بھی سطر کھلے گا اس سب کو جمع کریں گے۔ تو یہ دونوں جو ہیں مسئلے، یعنی نجاست، متفرق نجاست کو بھی جمع کیا جائے گا، چاہے 2 موضوع پر ہو یا سطر کھل جائے، چاہے الگ الگ جگہوں سے کھلا ہو، اس کو بھی جمع کر کے مجموعے کو دیکھا جائے گا، یہ بھی نجاست کی نظیر ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہ پھٹن کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اس کا تعلق وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل، یہاں پر یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ آگے ہم اس کو بیان کریں گے، وہ یہ آ گیا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے اوپر غسل واجب ہے، جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو پورے جسم کے اندر نجاست سرایت کر گئی ہے، نجاست حکمیہ، اور وہ پاؤں کے اندر بھی چلی گئی ہے، تو اب موزے جو پہنے ہوئے گوئے کے اندر پاؤں ناپاک ہو چکے ہیں، تو موزے مانے نجاست تو ہوتے ہیں لیکن رافع نجاست نہیں ہوتے کہ نجاست اندر جو ہے اس کو اٹھا لیں، اس کو الگ کر دیں پاؤں سے، ایسا نہیں کر سکتے، باہر سے آنے والی نجاست کو تو روکتے ہیں، لیکن جو جنابت کی نجاست ہے وہ ایسی نجاست ہے کہ وہ پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ غسل کے دوران جو کہ موزے پہنیں گے تو اندر پانی چلا جائے گا اور غسل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے غسل کرنے والے کے لیے موزے بہرحال نکالنے پڑیں گے۔
حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا، کہ ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے، سفرن سافر کی جمع ہے، کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے، مسافر ہوتے تھے، کیا حکم دیتے تھے؟ اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیھا، کہ ہم اپنے موزوں کو 3 دن اور 3 رات تک نہ نکالیں، لا عن جنابت، سوائے جنابت کے، لا عن جنابت کا ترجمہ سوائے جنابت کے، کہ جنابت کی حالت میں ہمیں نکالنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ ولیکن من بول او غائط او نوم، لیکن پیشاب، پاخانے یا سونے کی وجہ سے ہمیں نکالنے کا حکم نہیں دیا، ہاں جنابت کی وجہ سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ ولی ان عقلی دلیل آگی کہ ولی ان الجنابت لا تتکرر عادتا، جو جنابت ہے انسان کے اوپر جو غسل واجب ہوتا ہے وہ بار بار نہیں ہوتا، عام طور پر ایسے کہ وہ بار بار ہر دن وہ نہیں ہوتا، تو لہذا اس میں موزہ اگر نکالیں تو کیونکہ ہفتے میں کبھی ہوتا ہے تو اس میں اگر موزہ نکالا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج تو کس میں ہے؟ 5 وقت کی نماز کے اندر حرج ہے کہ بار بار موزہ نکالنا پہننا نکالنا پہننا، تو اس میں حرج ہے سردیوں میں، ورنہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس کو نکالا جائے گا جنابت کے غسل کی صورت میں۔ فلا حرج فی النزع بخلاف الحدث، لہذا غسل کی صورت میں موزہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بخلاف حدث سے اصغر یعنی وضو کر ٹوٹ جانے کی صورت میں، کہ لأنه یتکرر، یہ تو بار بار ہوتا ہے، دن میں کئی مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں حرج ہے۔ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، یہاں سے مسح کو باطل، موزوں پر مسح کو باطل کر دینے والی، توڑنے والی اشیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کو توڑ دیتی ہے ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، لأنه بعض الوضوء، اس لیے کہ موزوں پر مسح یہ وضو کا بعض حصہ ہے نا، وضو کا جز ہے، تو وضو جس چیز سے ٹوٹے گا اس سے یہ موزوں پر مسح بھی ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی، پاؤں پر پانی کے قائم مقام ہے، پاؤں کو دھونے کے قائم مقام ہے، جب وضو ٹوٹے گا تو پاؤں کے اوپر بھی نجاست حکمیہ آ جاتی ہے، تو چونکہ موزہ ہے تو موزہ اس پاؤں کے اندر نجاست حکمیہ کو جانے سے روک رہا ہوتا ہے، لہٰذا مسح خاص طور پر اس کے اوپر سے باطل ہو جائے گا، مسح دوبارہ کرنا پڑے گا وضو کے دوران۔ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، موزے کو کے اوپر مسح کو ایک اور چیز بھی باطل کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ موزے کا نکالنا بھی اس کو توڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پاؤں کو آپ موزے سے باہر نکال دیں گے یا اکثر ایسے کو باہر نکال دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو باہر نکالا وہ ایسا ہے، اس کے اوپر دھونے کا حکم آ جائے گا، اس کے اوپر نجاست حکمیہ وہ اس کے ساتھ متصل ہو جائے گی۔ موزہ چونکہ مانے تھا تو موزے سے آپ نے باہر نکال دیا پاؤں کو، تو اب وہ مانے نہ رہا، تو اس لیے پھر مسح باطل ہو جائے گا۔ لِسِرَایَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ، پاؤں کی طرف حدث کے سرایت کر جانے کی وجہ سے، حیث زال المانے، اس لیے کہ مانے زائل ہو گیا تو عاد الممنوع، تو جو ممنوع تھا وہ بھی لوٹ آئے گا، یعنی وہ حدث جو ہے وہ پاؤں تک پہنچ جائے گا۔ وَقَدَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا، اسی طریقے سے ایک موزے کا نکالنا، جب ایک موزے کو نکالے گا تو دوسرے موزہ اگرچہ پہنا ہوا ہے تو پورے موزوں کے اوپر مسح باطل ہو جائے گا، اب دونوں موزے نکالنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پاؤں پہ مسح کریں دوسرے پاؤں کو دھوئیں، لتعذر الجمع بین الغسل والمسح فی وظیفۃ واحدہ، یہ متعذر ہے کہ غسل اور مسح دونوں کو ایک ہی وظیفہ کے اندر جمع کر دیا جائے، یعنی پاؤں کے دھونے کا جو وظیفہ ہے یا پاؤں کا جو وظیفہ ہے اس کے اندر ایک پاؤں کے اندر غسل ہے اور دوسرے کے اندر مسح کیا جائے، اس طریقے سے جمع کرنا متعذر ہے۔ وَقَدَا مُضِيُّ الْمُدَّةِ، اور اسی طریقے سے مدت کا گزر جانا، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، یہ گزر جائے تو پیچھے روایت گزر چکی ہے، تو اس کے بعد فوراً مسح ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اب جب دوبارہ اگر مسح کرنا بھی ہے تو دوبارہ پاؤں کو دھو کر، اگر وضو نہیں ہے صرف پاؤں کو دھو لے اور اس کے بعد پھر مسح، پاؤں کو دھو کر موزے پہن لے، اس کے بعد وضو کر لے، اور پھر اس کے بعد جب وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ مسح کی مدت شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ، جب موزے کی مدت مکمل ہو جائے تو آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی مثلا ایک بندے کا وضو تو ہے لیکن ابھی مثال کے طور پر شام 4 بجے اس کا، پچھلے دن 4 بجے اس کا وضو ٹوٹا تھا موزے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ، تو اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوا، اور پھر دوسرے دن 4 بجے
اس کا وہ وقت پورا ہوا موزے کے اوپر مسے کا، تو اب اس دوران اس کا وضو تھا، تو کیا اب دوبارہ نئے سرے سے وضو کرے کہ موزوں کے اوپر مسے کا ٹائم تو پورا ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ، جب مدت تام ہو جائے گی، نَزَعَ خُفَّيْهِ، اپنے موزوں کو نکالے گا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور صرف اپنے پاؤں کو دھو دے گا، وصلی، اور نماز پڑھے گا، کیونکہ وضو تو نہیں ٹوٹا نا، وضو تو باطل نہیں ہوا، صرف ایک پاؤں کا وظیفہ مسح جو ابھی تھا وہ باطل ہو چکا تھا، اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، لہٰذا بس صرف پاؤں کو ہی دھونا ہے اور دوبارہ موزے پہن دینے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، باقی وضو کو لوٹانا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ وَكَذَا إِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّةِ، یہی حکم اس صورت میں ہے کہ جب مدت سے پہلے موزے کو نکال دیا، ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی موزوں کو نکال دیا، تو اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ بس صرف اگر وضو باقی ہے اور وضو نہیں بھی، پھر بھی صرف پاؤں کو دھو کر فی الحال موزے پہن لے، باقی وضو پھر بعد میں کر لے۔ لأن عند النزع، موزہ نکالتے وقت، یسر الحدث السابق الى القدمین، کہ جو سابقہ حدث تھا جو شروع میں ہوا تھا وہ قدموں کی طرف آ جائے گا، پاؤں کی طرف سرایت کر جائے گا، کأنہ لم یغسلہما، گویا کہ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کو دھویا ہی نہیں ہے، اس طریقے سے ہو جائے گا کہ پچھلا حدث جو تھا، جو روکا ہوا تھا موزوں نے، وہ پاؤں کے ساتھ آ کر متصل ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر صرف پاؤں کو ہی دھونا ہے، باقی جسم کی طرف تو حدث نہیں جائے گا نا، صرف پاؤں کی طرف سے روکا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی لگے گا، صرف ان کو ہی دھونا ہے اور انہی کے اوپر دوبارہ موزے پہن دینے۔ وحکم النزع یثبت بخروج القدم الى الساق، اچھا کتنا پاؤں باہر نکلے تو مسح باطل ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو پاؤں کے نکالنے کا حکم ہے یہ ثابت ہوگا پاؤں کے نکلنے کے ساتھ الی الساق، پنڈلی کی طرف۔ پنڈلی سے مراد یہاں پہ وہ موزے کی پنڈلی مراد ہے، یعنی موزے کا وہ حصہ جو اوپر پنڈلی کی طرف ہوتا ہے، ٹخنوں سے اوپر کا جو حصہ موزوں کا ہوتا ہے، جہاں پہ آ کر وہ اوپر پنڈلی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اس حصے کے اوپر چونکہ مسح کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو یہ فرض مقدار سے گویا کہ باہر ہے، لہذا اس کے اندر اگر پاؤں آ گیا، پورا پاؤں باہر نہ بھی نکلے، اس کے اندر یہ پنڈلی کی طرف، موزے کی پنڈلی کی طرف پاؤں کی ایڑی اوپر کو نکل آئی اور اکثر ایسا اس طریقے سے نکل گیا، تو چونکہ اس کو مسح کا حکم لاحق ہو جائے گا، اکثر یہ حکم الکل ہے، لہذا پورے پاؤں کا مسح باطل ہو جائے گا۔ لأنه لا معتبر به في حق المسح، اس لیے کہ یہ جو موزے کی جو پنڈلی والا حصہ ہے، ٹخنوں سے اوپر والا جو حصہ موزے کا، انسان کی پنڈلی کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے، تو موزے کی بھی وہ اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے، تو موزے کی وہ پنڈلی والا حصہ، اس کے اندر مسح کے حق میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، تو اس کو ہم خارج شمار کریں گے، مسح سے خارج ہے، لہذا اس کے اندر پاؤں آ گیا تو اس کو بھی ہم خارج شمار کریں گے۔ وَقَذَا بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ، اسی طریقے سے اکثر قدم اگر وہاں تک پہنچ گیا زیادہ، تو للأکثر حکم الکل ہے، وہ صحیح قول یہی ہے۔ وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ، کسی شخص نے موزوں پر مسح کی ابتدا کی اور اس کے بعد پھر وہ اس وقت وہ مقیم تھا، مقیم ہونے کی حالت میں گھر میں تھا، موزوں پر مسح شروع کر دیا، سافرا، پھر اس نے سفر شروع کر دیا، قبل تمام یوم ولیلۃ، مقیم والا جو مدت تھی ایک دن اور ایک رات، اس کے پورا ہونے سے پہلے اس نے سفر شروع کر دیا، مسح ثلاثۃ ایام ولیالیہ، لہذا اس کی موزوں کی مدت جو ہے وہ مسح کی وہ 3 دن اور 3 رات کی طرف کنورٹ ہو جائے گی، اور اب اس نے 3 دن اور 3 رات کرنا ہے، چونکہ اس نے ابھی تک مقیم والی مدت کو پورا ہی نہیں کیا تھا، تو اسی مدت کو آگے لے کر چلے جائیں گے۔ عملاً بے اطلاق الحدیث، حدیث کے اوپر اطلاق ہے کہ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا، حدیث کے جو الفاظ ہیں تو اس میں مطلقاً ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ شروع میں اس نے مقیم تھا تو بعد میں اگر مسافر ہوا تو پھر بھی 3 دن کرے گا، بلکہ مطلقاً ہے کہ چاہے اس نے شروع میں 1 دن کی نیت کی تھی یعنی مقیم تھا، بعد میں سفر شروع کیا تو پھر بھی 3 دن اور 3 رات ہی کرے گا، حدیث مطلق ہے۔ وَلِأَنَّهُ، عقلی دلیل یہ کہ وَلِأَنَّهُ حُکْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ، موزوں پر مسح کا جو حکم ہے یہ وقت کے ساتھ متعلق ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُهُ، لہٰذا جب وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وقت کے آخر کا اعتبار کیا جائے گا کہ وقت کے آخر میں وہ کیا ہے، مقیم ہے یا مسافر ہے، اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات، بخلاف ما اذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے موزے کی جو اقامت کی مدت ہے 1 دن اور 1 رات وہ اس نے مکمل کر لی تھی،
پھر اس نے سفر شروع کیا، تو گویا کہ مقیم ہونے کی مدت اس نے مکمل کر دی تھی، تو اب اس کے بعد جب وہ جائے گا سفر پہ، تو چونکہ مقیم ہونے کی مدت اس کی مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جب مکمل ہوئی مدت تو فوراً حدث سرائید کر گیا ہے پاؤں کی طرف، اب جو ہے وہ اس کے اوپر مسافر ہونے کی حالت میں نہیں کر سکتا، لأن الحدث قد سرا الى القدم، اس لیے کہ جو حدث تھا وہ قدم کی طرف سرایت کر گیا، جو ہی مدت پوری ہوئی تو حدث نے قدم کی طرف سرایت کر لی۔ والخف لیس برافع، اور جب قدم کی طرف حدث چلا گیا، اب اس کے بعد مزید ہم 3 دن، اگر ہم اس کو کہیں کہ اب آپ مزید 3 دن تک آگے اس پہ مسح کرتے رہیں، موزے نہ نکالیں، تو گویا کہ 24 گھنٹے پورے ہونے کے ساتھ ہی اس کے اندر تو حدث سرایت کر چکا تھا، تو اس سرایت کیے ہوئے حدث کو کیسے باہر نکالیں؟ تو موزہ تو نہیں نکال سکتا، موزہ تو رافع نہیں ہے، وہ تو مانے تو ہے لیکن رافع نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ موزے نکالنے پڑیں گے، دوبارہ موزے پہننے پڑیں گے، پھر اس کو مسافر ہونے کی حالت میں 3 دن دیے جائیں گے۔ ولو اقام وهو مسافر، اگر وہ مقیم تھا اور اس نے اقامت اختیار کی، وهو مسافر یعنی تھا مسافر اور مقیم ہو گیا، یعنی سفر سے واپسی ہوگی اور اقامت اختیار کر لی، اور سفر کے اندر اس نے موضوع پر مسح شروع کر دیا تھا اور مقیم ہو گیا، اس دوران مقیم ہو گیا، تو دیکھتے ہیں کہ ان استکمل مدت الاقامت، اگر اس نے اقامت کی مدت مکمل کر لی تھی، یعنی 1 دن اور 1 رات تک مسح کر چکا تھا کہ اس دوران وہ گھر پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، تو نزع، تو ظاہر ہے کہ اب جب مقیم ہو گیا تو اب اس کے لیے 3 دن تو 3 رات تو نہیں ہے نا، تو ابھی تک اس نے 1 دن اور 1 رات مکمل کر لیے، تو فوراً موزے نکالے گا، کیونکہ اب سفر جو ہے باقی نہیں رہا، جب سفر باقی نہیں رہا تو وہ رخصت بھی باقی نہیں رہی ہے 3 دن والی، لہٰذا 1 دن 1 رات تو اس نے ویسے بھی پورا کر لیا ہے، مزید آگے ہم اس کو نہیں دیں گے، موزے نکالنے پڑیں گے۔ لأن رخصت السفر لا تبقى بدونه، بغیر سفر کے رخصت باقی نہیں رہ سکتی، لہٰذا 3 دن 3 رات تو نہیں ہے، 1 دن 1 رات اس نے مکمل کر لیا آلریڈی، اگر نہ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ مکمل کر دے، لیکن یہاں پہ اس نے مکمل کر دیا تو موزے نکالے گا۔ فإن لم يستكمل، اگر اس نے 1 دن اور 1 رات یعنی اقامت کی مدت کو ابھی تک مکمل نہیں کیا تو اتمھا، اس کو پھر مکمل کرے گا، کیوں؟ لأن هذه مدت الاقامت وهو مقیم، کیونکہ یہ اقامت کی مدت ہے نا 24 گھنٹے، تو اور یہ ہو بھی گیا ہے مقیم، لہذا اس صورت کے اندر وہ 1 دن اور 1 رات کم از کم پورا کرے گا۔ تو یہ آخر میں 2 مسئلے جو برعکس تھے کہ مقیم تھا مسافر ہو گیا، مسافر تھا تو مقیم ہو گیا، تو موضوع کی مسح کی مدت کے اندر کیا ترتیب ہوگی یہ آخر میں ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم موضوع پر مسح کے ضمن میں پٹی اور جرموخ وغیرہ کے اوپر مسح کے انشاءاللہ مسائل پڑھیں گے۔ آج ہم نے مسح کی مقدار فرض کو ہم نے پڑھ لیا کہ کتنی انگلیوں کی مقدار ہے، اور موزہ کے پھٹے ہونے کی حالت کے اندر کتنی پھٹن ہو تو مسح کر سکتے، کتنی نہ ہو تو نہیں کر سکتے، اس سے متعلق ہم نے بات کی، اور اسی طریقے سے اسی کے ساتھ آخر میں ہم نے بات کی کہ مقیم تھا تو مسافر ہو گیا، مسافر تھا تو مقیم ہو گیا، تو اگر مدت اس نے پوری کی ہوئی ہے مقیم کی تو پھر مسافر ہونے کی حالت میں موزے نکال کر دوبارہ پہننے پڑیں گے، اور اگر مسافر تھا مقیم ہو گیا ہے تو اگر مقیم ہونے کی حالت کی اس نے مدت پوری کر دی تو پھر بھی موزے نکالیں گے، اگر نہیں پوری کی تو اس مدت کو پورا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔